بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ کے دینی، عملی اور اصلاحی ارشادات اور فرمودات، کمالات اشرفیہ جو حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرکزہ کے جمع فرمودہ ملفوظات ہیں حضرت تھانوی قدس الروح کے، اسی میں سے یہ کچھ انتخاب ہے۔ ایک چھوٹا سا ملفوظ اور ارشاد نظر پڑا، بہت کام کا ہے، چونکہ یہاں اکثر تقریباً ہی الا ماشاء اللہ اہل علم ہیں، فارغ التحصیل مولوی، دیکھیے سب کے کام کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور محب دنیا ہو وہ جاہل ہے، کوئی ہو۔ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے، عالم فارغ التحصیل، علم حاصل کر لیا اللہ کے قانون کا، قرآن کا، حدیث کا، اور ان دونوں سے مستفاد جو تفصیلی قانون ہے فقہ اس کا، قرآن پاک میں اور خاص طور سے احادیث شریفہ میں اللہ کا تفصیلی قانون نظر سے گزر گیا، معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے کیا چاہا ہے، ہر شعبہ حیات کے تعلق سے معلوم ہو گیا۔ کیا نہیں معلوم ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا چاہا ہے، یعنی بندے کیا کریں اور کیا نہ کریں، کن چیزوں کو کیا کریں اور کن چیزوں سے بچا کریں۔ کیا حدیث شریف میں سب کچھ سامنے نہیں آ جاتا؟ سب سامنے آ جاتا ہے، قلب اور دل کے تعلق سے بھی، کہ اخلاق کیسے ہوں، تواضع ہو، صبر و شکر ہو، قناعت ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف و خشیت ہو، اور عجب و خود پسندی نہ ہو، فخر و کبر نہ ہو، حقد و کینہ، بغض و عداوت نہ ہو، اسی طرح بخل و جبن نہ ہو، حرص جاہ و مال نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو قلب اور دل میں کیا ہو، یعنی اس کی کیفیت کیا ہو، اس کے ملاکات کیا ہوں، جن کو خلق اور اخلاق کہتے ہیں، اور کیا نہ ہو، سب پتہ چل جاتا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ اسی طرح عبادات کے تعلق سے سب پتہ چل جاتا ہے، کیا کیا کرے، کب کرے، کیسے کرے، سب آ گیا۔ سنت اور بدعت کے تعلق سے سب کچھ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک صاف طریقہ، اسوہ و نمونہ اعلیٰ، عمدہ، برگزیدہ کیا ہے، اور اس کے خلاف نئی نئی چیزیں ان کو پیدا کرنے کا، دین سمجھنے کا، اور جو لوگوں نے اس میں نکالی ان کا کیا حکم ہے، سب آ جاتا ہے۔ التمسک بالسنہ والاجتناب عن البدعہ، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، سب آ جاتا ہے حدیث شریف میں۔ پھر معاشرت اور برتاؤ کے تعلق سے ایک ایک صفحے، دو دو صفحے کے الگ الگ فصول اور الگ الگ ابواب، ایک کتاب کے تحت الگ الگ ابواب اور فصول محدثین نے قائم کر دیے۔ انسان زبان کا استعمال کہاں کرے، کہاں نہ کرے، کن چیزوں کو زبان پر لائے
اور کن چیزوں کو زبان پر نہ لائے۔ نگاہ کا استعمال انسان آنکھ کا استعمال کہاں کرے کہاں نہ کرے، کن چیزوں کو انسان دیکھے اور کن چیزوں کو انسان نہ دیکھے، کان سے انسان کیا سنے کیا نہ سنے، ہاتھ کا استعمال، قدموں کا استعمال، یعنی کہاں جائے قدم پیر اٹھا کر کہاں نہ جائے، ہاتھوں کا استعمال کہاں کرے کہاں نہ کرے، ہر عضو اور جارحہ سے متعلق، اعضاء و جوارح سے متعلق احادیث شریفہ میں بفضلہ تعالی ساری تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ اسی لیے بندہ کہیں کہیں جہاں وقت تھوڑا ہو، مختصر ہو، اور عجلت اور جلدی کا کچھ تقاضا ہو، بندے کا ہو یا مخاطبین و سامعین کا ہو، کہیں کہیں ایسے ہی مختصر اور مجمل عنوان سے بات کہہ دیتا ہے۔ پچھلے سال بنگلہ دیش جانا ہوا تھا، حضرت ہی کے مجاز و خلیفہ ہیں مفتی منصور الحق صاحب، ان کے مدرسے میں وہاں کے ابنائے قدیم کا بڑا اجتماع تھا سالانہ، جتنے فاضلین، فارغین، فضلاء، بڑے بڑے جو حدیث شریف پڑھا رہے، فقہ پڑھا رہے، تفسیر پڑھا رہے، ان کے اصول پڑھا رہے اور خدمت کر رہے ہیں، تو وہ جماعت ہے، ان کا اجتماع تھا۔ اور مجھے اس دن جانا تھا، آگے جانا تھا، غالباً پٹیا اور چاٹگام کی طرف جانا تھا یا ایک دوسری طرف جانا تھا، وہ بھی لمبا سفر تھا، دیر ہو گئی تھی، رات کا قیام وہیں تھا، صبح میں لوگ جمع ہو رہے تھے، ان کی خواہش ہوئی کہ تھوڑا سا کچھ ضرور کہہ دوں۔ میں نے کہا بھائی کتنا تھوڑا سا کہوں، اب تو بہت دیر ویسے ہی ہو گئی۔ خیر انہوں نے کہا نہیں بس تھوڑا سا، سب کی خواہش ہے۔ میں نے کہا اچھا چلیے، بیٹھے ہیں لوگ، جی تیار ہیں، چلا گیا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی، ایک ایسا مختصر اور جامع عنوان ذہن میں ڈال دیا کہ اس میں 2-4 منٹ کی بھی ضرورت نہیں، بس بسم اللہ بسملہ اور حمدللہ کے بعد کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے بھی عجلت ہے اور آپ حضرات کی طلب اور ان کی طلب بھی ہے، بس آپ حضرات ماشاءاللہ سب علماء ہیں، فارغ التحصیل خدام دین ہیں، سب کچھ پڑھ چکے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ کریں جو آپ سے آپ کا علم کہتا ہے۔ عرفتہ کیف؟ آپ حضرات وہ کریں جو آپ سے آپ کا علم کہتا ہے۔ اب وہ سکتے میں آ گئے، بہرحال بنگلہ دیش کے تھے، بنگال۔ میں کہا شاید ابھی کچھ ابہام اور اجمال ہے، تھوڑا سا تفصیل کر دوں، قرآن پاک میں اجمالاً، حدیث شریف میں تفصیلاً، آپ کو ہر چیز کی جانکاری ہو گئی کہ مولا اور مالک کیا چاہتے ہیں، بندوں سے کن چیزوں کا کرنا مطلوب ہے اور کن چیزوں کا نہ کرنا مطلوب ہے، بس آپ اپنی اس جانکاری اور علم کے مطابق زندگی گزاریے۔ لیکن ابھی بھی تشنگی محسوس ہوئی تو میں نے کہا اچھا پھر مختصر سی ہلکی سی تفصیل کر دی، اور سب ملا کے 5, 10, 11 منٹ میں ہو گیا، چلا گیا۔ عالم، لفظ عالم کیا معنی؟ جانکاری رکھنے والا، کس چیز کی؟ یہاں جو بتایا گیا اللہ کے قانون کی، اللہ تعالیٰ کو راضی خوش کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ کیا ہے؟ سچ بولنا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، شکر کرنا،
حمد کرنا، تلاوت کرنا، اچھی باتیں بولنا، وہ دنیا کی ہوں، یہ ہے اللہ کو راضی خوش کرنے والی چیز۔ زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالم گلوچ کرنا، طعن و تشنیع کرنا، تنقید و تبصرہ کرنا، افتراء پردازی کرنا، بغیر تحقیق کسی بات کو چلتا کر دینا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ کیا سب کچھ حدیث شریف میں نہیں آیا؟ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کوئی چیز نہیں ہے، نہیں ہے، سب پرانی ہے۔ بس اسی طرح سے آنکھ کا استعمال دیکھ لیجئے، آدمی آنکھ سے کیا دیکھے کیا نہ دیکھے، جو دیکھے وہ بھی بتایا گیا اور جو نہ دیکھے وہ بھی بتایا گیا۔ جب یہ علم ہو گیا تو اب اگر کوئی شخص اپنے علم اور اپنی جانکاری کے مطابق عمل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو اس کا علم اس کے لیے حجت و دلیل بنے گا، برہان بنے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے علم اور اس جانکاری کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو اس کے خلاف حجت و دلیل و برہان اس کے خلاف بنے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، القرآن حجت لک اذا عملت به، حجت علیک اذا لم تعمل به۔ جب صبح ہو گئی، صبح ہونے سے لے کے رات ہونے تک، رات ہونے سے لے کے صبح ہونے تک، ہر شخص کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، خلوت ہو یا جلوت ہو، ذات باری تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہیں ہمارے حضرت اقدس مسیح الامت شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ سبق اپنے طالبین و سالکین کو بار بار دیتے تھے، بار بار دہراتے تھے حضرت اس بات کو کہ ذات باری تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ تو ہے، اسے حال بنا لو، حال کہ جب صبح ہو گئی تو اس بات کا استحضار و دھیان کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لہذا بدگمانی نہ ہو، بد زبانی نہ ہو، بد نگاہی نہ ہو، بد گوشی نہ ہو۔ حضرت اس لب و لہجے سے فرمایا کرتے تھے، ذات باری تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا دھیان، اللہ تعالیٰ ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو مولوی ہو کر سنت مؤکدہ کا چھوڑنا کیسا؟ پہلی سنت مؤکدہ چھوڑ دی کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، ہے کیسے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے نہیں؟ بندے خدا مولوی اور عالم ہو کے یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں۔ ہاں انسانوں میں سے تو کوئی نہیں ہے، لیکن تیرا مولا اور مالک ہے، دیکھ رہا ہے، اور مولا اور مالک کے علاوہ اس نے حجت تام کرنے کے لیے فرشتے بھی بٹھا دیے ہیں، مخبر، جو سب کچھ نامہ اعمال میں درج کر رہے، لکھ رہے ہیں۔ کیسے کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں عجیب عجیب چیزیں بندوں سے ایجاد کرا دی۔ کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر، کسی کارخانے کا، فیکٹری کا مالک یا کئی دکانوں میں کاروبار کرنے والا نیچے بیٹھا ہے، سب جگہ کمپیوٹر لگا رکھے ہیں، یہاں سامنے اوپر کی منزل پر جو خریداری معاملہ کر رہا ہے، لین دین کا، وہ سب دیکھ رہا ہے، یہی دیکھ رہا ہے، اس سے اوپر کی منزل میں یہی دیکھ رہا ہے۔ اور اب تو منزل میں بھی ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ مالک ہے، اس کا کارخانہ یہاں سے 5 کلومیٹر پر ہے، وہ موبائل میں دیکھ رہا ہے کہ ملازمین کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے دکھایا، ہمارے بعض احباب نے بتایا
کہنے لگے کہ میں یہیں رہتا ہوں اور میں دیکھ لیتا ہوں. کیسے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سب دیکھ لیں. تو ذات باری تعالیٰ نے ایسی چیزیں ایجاد کرا دی. اللہ تعالیٰ تو ہیں، تیرا مولا اور مالک تو ہے جس کے ساتھ تیرا معاملہ ہے، چاہے کوئی اور ہو یا نہ ہو. نماز کا چھوڑنا کیسا، سنت مؤکدہ قبلیہ و بعدیہ کا چھوڑنا کیسا، اور بلا عذر شرعی جماعت کا چھوڑنا کیسا. عذر شرعی الگ ہے، بلا عذر شرعی صرف سستی، کاہلی، تکاسل، تغافل اعذار ہیں. 14 یا 18 اعذار ہیں کہ آدمی چھوڑ دے تو اس میں جرم نہیں ہے، معفو عنہ ہے. ذات باری تعالیٰ نے بندے کے مصالح اور ضروریات کو ہر موقع پر اپنے قانون میں سامنے رکھا ہے. لیکن یہ بھی کچھ نہیں. یہ جو تو خیانت کر رہا ہے تو تو سمجھ رہا ہے کسی کو نہیں پتا. سبحان اللہ، تجھے پتا ہے، انہیں بھی پتا ہے، یہ لکھ بھی رہے ہیں وہاں سے. اور تیرے مولا اور مالک کو تو ہر چیز کا پتا ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ذات باری تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا ایسا یقین رکھے گا تو خیانت کیسے کرے گا، گناہ کیسے کرے گا، جرم کیسے کرے گا. ہر وقت ڈرے گا، کوئی اور ہو یا نہ ہو مگر میرا مولا اور مالک تو ہے اور دیکھ رہا ہے. کوئی خیانت نہیں کر سکتا، نہ عبادات کے تعلق سے، نہ معاشرت کے تعلق سے. معاشرت کے تعلق سے بیوی کو ڈانٹ رہا ہے بلا وجہ، ہے مولا اور مالک. تو سمجھتا ہے کہ تو بیوی کا مولا مالک ہے، کچھ نہیں ہے. مولا اور مالک تو ہم سب کے وہ ہیں. ما و تو ہر دو خواجہ تاشانے، بندے بارگاہ سلطانے. کیا ہدایت دی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی سے. اللہ کی بندیاں ہیں جنہیں تم نے ایک عہد و معاہدے کے تحت اپنے تحت رکھا ہے. ان کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہیو. اللہ کے قانون میں تو بے زبان جانوروں کے متعلق بھی فرمایا گیا اتقوا اللہ تعالی فی هذه البہائم المعجمہ او کما قال فارکبوها صالحۃ واترکوها صالحۃ او کما قال. سب کچھ پڑھ لیتا ہے پڑھنے والا، پھر مولوی بنتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی نظروں کے سامنے سے نہ گزر جاتی ہو مگر بھائی پڑھ کے رکھ دیتا ہے. یہ پڑھنا پڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنا اصلاً اس قانون پر عمل کرنے کے لیے ہے. بندہ کہا کرتا ہے کہ پڑھنے کے دو مقصد ہیں بھائی، جاننا اور پھر خود اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور دوسروں کو پہنچانا اور بتانا. ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے، افسوس اب پڑھنا پڑھانا تطبیق و انطباق کے ساتھ نہیں رہا. تطبیق و انطباق کیا مطلب؟ تطبیق و انطباق کہ پڑھتا جائے انسان اور پڑھاتا جائے اور جائزہ لیتا جائے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں کرنے کی اگر ہیں تو جائزہ لے کہ کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہیں، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، فخر نہیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر فکر کرے کہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اور اگر ایسی چیزیں جو نہ ہونے کی ہیں وہ ہماری زندگی میں پائی جا رہی ہیں، جھوٹ ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں برتاؤ کی، ہونی نہیں چاہیے اور ہماری زندگی میں ہیں، اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، فخر نہیں. اور اگر ہیں اور ہونی نہیں چاہیے تھی اور فکر کرے کہ کس طرح یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکلیں. یہ ہے پڑھنا اور پڑھانا تطبیق و انطباق کے ساتھ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پڑھا رہے ہیں
تو بہت کامیاب ہیں، نہیں، حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے بارہا جگہ جگہ فرمایا ہے کہ نرے پڑھنے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے، اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بڑے محدث ہیں، ہم بڑے مفسر ہیں، ہم بڑے فقیہ ہیں، اور ہم بڑے یہ ہیں اور وہ ہیں۔ بھائی اصل چیز عمل ہے، اور عمل اسے نہیں کہتے کہ تہجد پڑھ لی، اشراق و چاشت پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، ذکر کر لیا، تلاوت زیادہ کر لی، ہم اس کو عمل سمجھتے ہیں۔ عمل میں نے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی کا گزرنا، ہر موقع پر اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، رہنا، سہنا، لباس، پوشاک، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ، صبح سے شام تک کے خلوت و جلوت کے انفرادی اجتماعی جملہ اعمال اللہ کے قانون کے مطابق ہونا، یہ ہے عمل، اور یہی ہے اصلاح کی حقیقت۔ اصلاح بھی لوگوں نے ہم سمجھ لیا، کچھ اوراد و وظائف بڑھ جائیں، کچھ نوافل بڑھ جائیں، کچھ ذکر اللہ بڑھ جائے، بس سمجھ اصلاح ہو گئی، اور غیبت کر رہے، حقد و کینہ اور بغض سینوں میں بھرے ہوئے ہیں، دوسروں کی بدخواہی کر رہے، بدگوئی کر رہے، جڑیں اکھیڑ رہے، دوسروں کی عزت اور آبرو کو صدمہ پہنچا رہے، ان کی مقبولیت و راحت کو بٹا لگانے کی فکر میں ہے، خیانتیں کر رہے، مالی خیانت کر رہے، جانی خیانت کر رہے، آبروئی خیانت کر رہے، سمجھتے ہیں ہم تو ورد و وظیفہ والے ہیں اور تکثیر نوافل والے ہیں، تکثیر تلاوت والے ہیں، تہجد والے ہیں، ہم تو ولی اللہ ہیں۔ ولی اللہ ولی الشیطان، یہ نہیں ہے اصلاح، لوگ اصلاح ہی نہیں جانتے۔ بعض جگہ جاتا ہوں، اسی کو سمجھاتا ہوں، بھائی پہلے تم یہ سمجھ لو اصلاح کسے کہتے ہیں، خاص طور سے ان جگہوں پر جہاں بڑی بڑی خانقاہیں ہیں اور پیر صاحب بیٹھے ہیں۔ پیر صاحب کو بھی نہیں معلوم۔ پچھلے سال جانا ہوا تھا میوات میں، حکیم صاحب تھے صاحب میوات میں، میل کھیڑلا بہت بڑا مدرسہ ہے، 100-150 بیگھہ وہاں میوات کا، وہاں خانقاہ کے تعلق سے بلایا گیا، اصلاح کے تعلق سے، اور کرسی پر جب بیٹھ گیا تو بس 2 گھنٹے میں لفظ اصلاح کو سمجھایا، اصلاح کی حقیقت کیا ہے پہلے یہ سمجھ لو۔ اور یہ اس لیے کہ لوگوں نے اصلاح کی حقیقت انہی چیزوں کو سمجھ لیا، نوافل زیادہ پڑھنے لگے بمقابلے اور لوگوں کے، تلاوت زیادہ کرنے لگے، تہجد اشراق و چاشت کے عادی ہو جائیں، تسبیح ہاتھ میں ہو، بس راستے میں چل رہے تسبیح ہاتھ میں اور بدنگاہی بھی ہو رہی، یہ اصلاح ہے۔ رات میں ذکر ہو رہا ہے اور غیبت و چغلی بھی ہو رہی اور جھوٹ بولنا بھی ہو رہا ہے، خیانت اعین بھی ہے، خیانت لسان بھی ہے، اور خیانت سمع و کان بھی ہے، اور بس رات میں پھر ذکر کر لیں گے ہم تو صاحب اصلاح ہیں۔ صاحب اصلاح ہو، صاحب فساد ہو، یہ اصلاح یا فساد؟ میرے بھائی اگر تو تہجد تو نے نہیں پڑھے، اوابین نہیں پڑھی، چاشت و اشراق نہیں پڑھے، اور بیٹھ کے ذکر نہیں کیا، مجرم ہو، اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ اور یہ جو تو نے جھوٹ بولا اور غیبت کی اور بد نگاہی کی اور بد گمانی کی، بد زبانی کی اور بد گوشی کی، اور یہ تو نے برتاؤ میں ایک دوسرے کے ساتھ نامناسب معاملہ کیا، ناجائز معاملہ کیا، یہ ہے فساد و بگاڑ۔ ہر ایک عمل پر اللہ کے ہاں باز پرس ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اصلاح۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بنگلہ دیش میں میرے ساتھی ہیں، مفتی جعفر، ابو جعفر، وہاں تو ابو جعفر نام تھا، جعفر ان کا نام ہے، تو وہاں ڈھاکہ میں ایک علاقہ ہے، عجیب سا نام ہے اس کا، مولانا عبد المتین صاحب بھی ہیں وہیں حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں، اور وہ ہمارے وہ ساتھی بھی ہیں، تو ڈھالکا نگر گئے، وہاں بلایا گیا،
میں نے کہا بھائی یہ کون حضرات ہیں؟ طلبہ ہیں یا طالبین؟ کہا آج ماہانہ اجتماع ہے، طلبہ تو ہیں لیکن زیادہ تر طالبین و سالکین ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا پھر تو موضوع متعین ہو گیا۔ وہاں یہ سمجھایا تھا اصلاح ہوتی کیسے ہے، کیا ورد و وظیفے سے ہوتی ہے، کہے سے ہوتی ہے اصلاح؟ وہاں بھی 2 گھنٹے ہو گئے، طبیعت خوب چلی۔ خیر پھر ان کو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب دیر بھی ہو گئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ورد و وظیفے سے ہوتی ہے۔ اصلاح کی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو جائے، یہ اصلاح، سمر جائے، انسان سدھر جائے، آنکھ وہ دیکھے جو دیکھنے کا ہے۔ اگر غلط جگہ چل رہی تو آنکھ میں بگاڑ ہے، زبان وہ بولے جو بولنے کا ہے، اگر وہ بھی بول رہی جو بولنے کا نہیں ہے تو انسان کی زبان میں بگاڑ ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کان کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، ہر شعبہ زندگی کے تعلق سے۔ اور کیسے ہوتی ہے اعمال شریعت 2 طرح کے ہیں۔ کرنے والے اعمال بندہ کرے اور کیا کرے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق، اور بچنے والے اعمال سے بندہ بچے اور بچا کرے۔ اعمال سے ہوتی ہے اصلاح۔ ورد و وظیفہ تو اس کے لیے معاون، معین و مددگار ہے، جیسے دوا۔ اگر انسان تندرست ہو اور غذا سے کام چلتا ہو تو دوا کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ شاعر نے پوری نظم بنا دی اس پر۔ وہ تو دوا ہے ورد و وظیفہ۔ صحابہ کرام کے ہاں تھا؟ نہیں تھا، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ سلوک ورد و وظیفے سے نہیں طے ہوتا، یہ تو پیروں نے لے لیا ورد و وظیفہ۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرما گئے، جو مجدد ہیں، کہ لوگوں نے اوراد و وظائف کو تو طریق سمجھ لیا اور کیفیات کو مقصود، حالانکہ اعمال شریعت طریق ہیں اور رضائے رب مقصود۔ اعمال شریعت، کرنے والے کام کرو، بچنے والے کاموں سے بچو۔ لیکن بعض مرتبہ انسان کو کرنے والے کاموں کی ہمت نہیں ہوتی اور بچنے والے کاموں سے بچنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ورد و وظیفہ بتا دیا جاتا ہے۔ وہ ٹانک ہے، ٹانک۔ جیسے ہسپتال میں جاتے ہیں تو گلوکوز کی بوتل پہلے چڑھاتے ہیں، وہ علاج نہیں، اصل علاج تو شروع ہوگا، طبیعت کے اندر کچھ قوت پیدا ہو جائے گا، طبیعت مدبر بدن ہے، تو ورد و وظیفہ لگا دیتے ہیں معین و مددگار کی حیثیت سے۔ وہ ٹانک ہے گویا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ تو بات کیا کہہ رہا تھا؟ بات وہی کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نگرانی رکھے، اپنا جائزہ لیتا رہے، اور بھائی دیکھتا رہے کہ القرآن حجت لک اور حجت علیک، ہم کس میں ہیں۔ بس یہ چیز کوئی فخر کی نہیں ہے کہ ہم تو حدیث کی کتاب پڑھا رہے، ہم تو تفسیر کی کتاب پڑھا رہے، ہم تو فقہ و فتاویٰ کے کام میں مشغول ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ ڈرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان اللہ تعالی لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ جو اہل حقیقت ہیں وہ کرتے بھی رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور جو اہل ظاہر ہیں، اہل حقیقت نہیں، اہل صورت، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ نہ ڈرنا یہ خطرناک ہے۔ بس جو حضرت کا ارشاد تھا وہ فرمایا تھا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے، تو علم پر عمل یہ نہیں کہ نوافل بڑھا لے، نہیں، اپنے علم، جانکاری دو طرح کے کاموں کی ہوئی، کرنے کے کام تو کرے نا، اور بچنے کے کاموں سے بچے نا، یہ ہوا علم پر عمل نہ کرنا۔
اور عمل کیا ہے کہ کرنے کے کام کیا کرے اور بچنے کے کاموں سے بچا کرے. کوئی ہو یا نہ ہو مولا اور مالک تو ہے. راستے پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں. یہ ہے مخبر لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حاصب. پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، تو اپنے حساب و کتاب کے لیے خود ہی کافی ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. سامنے آ جائے گا، انکار نہیں کر سکتا. جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور محب دنیا ہو، یہ دونوں باتیں آج اہل علم و علماء میں کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. علم پر عمل تو ہے نہیں، اور دنیا کی محبت. دنیا کی محبت کے کیا معنی؟ شہرت ہو جائے ہماری چاروں طرف واہ واہ ہو، لوگ ہمیں جان لیں، ہماری عزت کریں، ہمارا نام ہو، بس ہم ہوں، یہ ہے. اور دوسرے روپیہ پیسہ مال و دولت، ایسا ویسا جیسا کیسا سب آ جائے. جنون ہے، نشہ ہے دنیا کی دولت کا اور اپنی عزت و شہرت کا. یہ ہے دنیا. ایک آدمی حلال اور جائز طریقے سے اتنا کمائے جس سے اس کی ضروریات پوری ہوں، یہ دنیا نہیں ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے بغیر اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی چاہت کا ڈنکا بجا دیں، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. کو کہتے ہیں دنیا چاہت. ایسی تدبیر کر رہا ہے کہ میری شہرت ہو اور میری عزت، میرا نام ہے. اسی طرح سے دیکھتا نہیں ہے جائز ناجائز، آ جائے روپیہ پیسہ مال و دولت. یہ بہت ہے، مولویوں میں علماء میں بہت ہے. یوں فرمایا حضرت نے، جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور محب دنیا ہو، وہ جاہل ہے. ایک مولوی نماز نہیں پڑھتا، مان لیجیے. اب کوئی عامی آدمی اس کو برا بھلا کہے، ارے بھائی ایسا نہ کہو، وہ تو مولوی ہے. وہ کہاں کا مولوی ہے؟ کوئی مولوی نہیں، نماز تو پڑھتا نہیں، کہاں مولوی ہے؟ یوں کہتے ہیں. ارے بھائی وہ عالم ہے، اس کی وہ کیا عالم ہوتا ہے؟ جھوٹ وہ بولتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، تو 10 باتیں گنا کے کہے گا وہ کیا عالم ہوا؟ ایسے ہی حضرت فرما رہے ہیں، جب علم پر عمل نہ ہوا تو کیا ہوا؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ، فارسی زبان، فارسی تو ادھر پڑھتے نہیں ہیں. علم چنداں کے بیشتر خانی، تو عمل در تنیست نادانی. نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند. بے عمل عالم کی مثال ایسی جیسے گھوڑے گدھے پر 10 20 50 100 کتابیں لاد دی. تو لدی ہوئی تو ہیں، لیکن کتابیں لدا ہوا ہونے کی وجہ سے گدھے گھوڑے کو کوئی عالم کہے گا؟ انسان نے بھی 10 20 50 کتابیں پڑھ لی، اس پر وہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. وہ کتابوں کے مطابق علم چنداں کے بیشتر خانی، جو عمل در تنیست نادانی. نادان ہستی، چاہے جتنا پڑھ لو، اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہو، نہ سمجھ ہو. نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند. اس کو فرمایا. اور حضرت نے جو آگے فرمایا، کوئی ہو، اس کوئی ہو کی تو بہت لمبی تشریح ہے. اجمالاً بتا دوں اس کا مطلب. حضرت فرما رہے کوئی ہو، سواء کان محدثا او مفسرا او فقیہا او مفتیا کبیرا، بس سواء کان شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ والافتاء، سواء کان شیخ الصرف والنحو، شیخ العلوم العربیہ، شیخ الادب، سواء کان مؤلفا او مصنفا او معلقا
او دکتو صاحب الدکتورا صاحب الماجسٹیر، بس متخصصاً کذا و کذا، 10 کتابیں لکھ لی، 20 کتابیں لکھ لی، تعلیق و تحشیہ کا کام کر دیا، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، صدر مفتی ہیں، اگر پڑھے ہوئے کے مطابق، جانکاری کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، جاہل ہیں۔ عجیب بات فرمائی حضرت نے، جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور محب دنیا ہو وہ جاہل ہے۔ ایما کان، کوئی ہو، اس کوئی ہو کی تو بڑی لمبی شرح و تشریح ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حب دنیا ہمارے اندر ہو دور فرما دے۔